الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ الله إبراهيم خليلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا في الأرض خليلا لاتخذت أبي بكر خليلا صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا بیان چل رہا تھا۔ وقت ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے، اس مختصر سے وقت میں چند باتیں ہی عرض کر سکتا ہوں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کے لیے، اللہ کی بات سننے کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ لیکن میری یہ کوشش نہیں ہوتی کہ میرے بیان سننے والا ایک زیادہ جمع غفیر ہو اور بہت ساری تعداد ہو لوگوں کی اور تب میں بیان کروں۔ میرے سامنے تو 2 افراد بھی اگر بیٹھے ہوتے ہیں تو میرے بیان کا انداز وہی ہوتا ہے جو 200 افراد کے سامنے ہوتا ہے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے ساتھ لگاؤ نصیب فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اتنا چھوٹی شخصیت نہیں ہے کہ 2-4 جمعہ کے خطبات میں آپ کی سیرت کو، شان کو، عظمت کو سمیٹا جا سکے۔
میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں، آج کل لوگ زور دیتے ہیں اس بات پر، کسی نے کسی فلاسفر کو اپنی آئیڈیل شخصیت بنایا ہے تو کسی نے کسی کاریگر کو، کسی نے ایکٹر کو اور کسی نے کھلاڑی کو، کسی نے سیاستدان کو اور کسی نے حاکم کو اپنی آئیڈیل شخصیت سمجھ کر پھر اپنی ذات کو ان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی ہے، اور بالخصوص نوجوان نسل کو ہم جس طرح دیکھ رہے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے اس دور میں نوجوان نسل کو متعارف کرایا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام۔ صحابہ کرام ہماری آئیڈیل شخصیات ہیں۔ ہماری آئیڈیل شخصیت اول نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے، اور پھر آپ کی جماعت ہونی چاہیے۔ آئیڈیل وہ نہیں ہے جو ایکٹنگ کرتا ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی، محض دکھلاوے کے لیے قمیض میں سوراخ کر لیا کہ لوگ دیکھیں، مٹی ہوئی شخصیت ہے، لوگوں کا غم کھانے والا ہے یہ بندہ، غریب اگرچہ بھوکا مر جائے تو اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے کتے لاکھوں کے خرچے روز کھا جاتے ہیں۔ آئیڈیل شخصیت تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ آج ان کو خلیفہ بنایا گیا، آج وہ مسلمانوں کے امیر بنے ہیں، آج وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بنے ہیں، آج وہ ریاست مدینہ کے حاکم بنے ہیں، اور صبح کو چادریں ہاتھ پر لے کر بازار میں کھڑے بیچ رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ امیر المومنین کہاں ہیں؟ بتایا گیا کہ وہ تو بازار چلے گئے تجارت کے لیے۔ حضرت عمر آئے، آپ کی منت سماجت کی کہ حضرت آپ ہمارے امیر ہیں، آپ کی ضروریات کا خیال کرنا ہماری ذمہ داری ہے، آج کے بعد آپ اس طرح چادریں لے کر بازار میں کھڑے ہو کر آواز نہ لگائیں کہ اتنی درہم کی چادر لے لو، اتنے درہم کی چادر لے لو، آپ تشریف لائیے، ہم آپ کی روزی روٹی کا انتظام کرتے ہیں۔ شورا مجلس مشاورت بلائی گئی، رائے ہونے لگی کہ ہم نے جن کو اپنا پیشوا بنایا ہے اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے امام بنے، تنخواہ ان کی کتنی ہونی چاہیے؟ کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے کوئی رائے دی، طے یہ پایا کہ خود حضرت سے پوچھا جائے کہ گھر کے اخراجات آپ کے کتنا ہیں، تاکہ اس کے مطابق تنخواہ طے کی جائے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، یہ ہیں وہ آئیڈیل شخصیت جنہوں نے فرمایا کہ میری تنخواہ مدینہ میں جو ایک مزدور کی روز کی دہاڑی ہے، میری دہاڑی بھی اتنا ہی مقرر کی جائے۔ تعجب میں آ کر صحابہ نے عرض کیا، حضرت مزدور کی دہاڑی بہت تھوڑی ہے، آپ کا گزارا کیسے ہوگا؟ فرمایا میں دیکھوں گا، اگر میرے گھر کا گزارا نہ ہو سکا تو پھر میں مزدور کی دہاڑی بڑھا دوں گا، میری تنخواہ خود بخود بڑھ جائے گی۔ یہ ہیں آئیڈیل شخصیت، یہ ہیں وہ حقیقی ریاست مدینہ کے سربراہ۔ نام لینا بہت آسان ہے ریاست مدینہ کا، کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے۔ ریاست مدینہ کا نام لے کر بے وقوف بنانا بہت آسان ہے،
ریاست مدینہ کے پہلے سربراہ کی سیرت کو اپنانا بڑا مشکل ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ نوجوان نسل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء، یہ جو صحابہ کرام ہیں، ان کی سیرت سے متعارف کرایا جائے تاکہ نوجوان نسل ان کو اپنا آئیڈیل سمجھیں۔ بادشاہ وقت ہیں، امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں، مسجد نبوی شریف کے امام ہیں۔ جی، اس وقت کا جو امیر المؤمنین حاکم وقت ہوتا تھا وہی مسجد کا امام ہوتا تھا، وہی مسلمانوں کا امیر ہوتا تھا۔ حضرت عمر نے نوٹ کیا کہ فجر کی نماز سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غائب ہو جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ کیونکہ صحابہ سارے جانتے تھے کہ ہم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا بھی ابو بکر ہے، ہم میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا بھی ابو بکر ہے، ہم سب میں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدہ اور محبوب ترین شخصیت ابو بکر ہیں۔ اس لیے کھوج میں لگ گئے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اندھیرے میں ابو بکر کہیں جا رہے ہیں تو حضرت عمر بھی چپکے سے پیچھے چل پڑے۔ چلتے چلتے مدینہ کی ایک گلی میں باہر کی جانب ایک جھونپڑا دکھائی دیا۔ حضرت ابو بکر اس میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا، یہیں سے واپس پلٹ آئے۔ جب دن کا اجالا ہوا تو حضرت عمر اس جھونپڑے میں چلے گئے کہ جا کر دیکھوں حضرت ابو بکر ہر روز یہاں کیا کرنے آتے ہیں، کیوں آتے ہیں۔ جا کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں وہاں پر سوائے ایک بڑھیا کے جو اتنی ضعیف ہے کہ بستر پہ پڑی ہیں، آنکھوں سے نابینا ہو چکی ہیں۔ انہوں نے جا کر سلام کیا، بڑھیا نے جواب دیا، فرمایا کہ ایک شخص یہاں آتے ہیں، یہاں کیا کرنے آتے ہیں، کون ہے وہ؟ بڑھیا نے کہا اللہ جانتا ہے، میں نہیں پہچانتی ان کو کہ وہ کون ہیں۔ وہ آتے ہیں میرے اس خیمے میں جھاڑو لگاتے ہیں، مٹکے میں پانی بھرتے ہیں، میرے لیے ناشتے کا انتظام کرتے ہیں، مجھے اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلاتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ ریاست مدینہ کے بادشاہ، حاکم، میرے نبی کے مصلی کا وارث، جانشین رسول، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہیں آئیڈیل مسلمانوں کے۔ حضرت عمر کہنے لگے ابو بکر اپنے بعد آنے والوں کو تو نے مشقت میں نہیں ڈال دیا؟ حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا، حضرت عمر کو وہ جھونپڑا یاد رہا، ابو بکر کے جانشین بنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ریاست مدینہ کے دوسرے حاکم۔ بڑھیا کے خیمے میں اسی طرح دیکھ بھال کرنے کے لیے گئے، جھاڑو لگایا، پانی کا انتظام کیا اور کھجوریں لے کر بڑھیا کے پاس گئے اور اس کو کھلانے لگے، اس کے ہاتھ میں دی کھجور۔ بڑھیا نے جیسے ہی کھجور ہاتھ میں لی کہتی ہے تیرا یار مر گیا ہے۔ حضرت عمر تعجب کے انداز میں کہنے لگے کیا ہوا اماں، آپ کو کس نے بتایا؟ کہنے لگے بتایا تو کسی نے نہیں ہے، تو پھر آپ کو پتہ کیسے چلا کہ میرے دوست کا انتقال ہو گیا ہے؟ کہنے لگی جب وہ مجھے کھجور دیا کرتا تھا تو گٹھلی نکال لیا کرتا تھا،
اس قدر خیال رکھنے والے ابو بکر، تو نے مجھے کھجور دی، گٹھلی نہیں نکالی، میں سمجھ گئی کہ بندہ تبدیل ہے، وہ بندہ چلا گیا۔ اللہ کے کروڑوں سلام ہوں ابو بکر صدیق کی ذات پر۔ پچھلے جمعہ بتایا تھا جب وہ مال لے کر آئے تھے غزوہ تبوک کے موقع پر، تو جبریل رب کے سلام لے کر آئے تھے کہ اللہ کے رسول ابو بکر کو اللہ سلام کہہ رہے ہیں، اس لیے میں بھی عرض کرتا ہوں اللہ کے کروڑوں سلام ہوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر۔ میں نے جو آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا، اللہ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا، چن لیا۔ 1.25 لاکھ یا کم و بیش انبیاء علیہم السلام میں سے صرف ایک شخصیت ہیں حضرت ابراہیم کی، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنا یار بنایا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ہم نے ان کو اپنا خلیل اور اپنا دوست اور اپنا یار بنایا ہے۔ اور جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جتنی تعداد میں صحابہ ہیں، صرف ایک ابو بکر ہیں جن کے بارے میں حضور نے تمنا فرمائی کہ لو کنت متخذا فی الارض خلیلا، دوسری روایت میں الفاظ ہیں لو کنت متخذا خلیلا سوی اللہ لاتخذت ابا بکر خلیلا، میرے دل میں میرے اللہ کے سوا کسی کی جگہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے دل کے ہر ہر کونے میں، ہر ہر رگ میں، ہر نس میں محبت بھری ہے اللہ کی، میں نے یار بنایا ہے اپنے اللہ کو، دوستی میں نے کی ہے اپنے رب سے۔ اگر میرے دل میں کوئی جگہ کسی کی محبت اور دوستی کے لیے خالی ہوتی تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ سارے صحابہ میں کسی اور کا نام نہیں لیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ رب کے خلیل ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیل سمجھا ہے تو ابو بکر کو، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ تمام صفات اور خوبیاں موجود تھیں جو ایک خلیل اور دوست میں ہونی چاہیے۔ جس طرح اللہ نے چنا حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل، اسی طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چنا حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل۔ کسی نے پوچھا تھا حضرت ابراہیم سے، سارے نبیوں میں آپ کو اللہ نے اپنا خلیل کیوں بنایا؟ فرمایا اس بنا پر اللہ نے مجھے کہا جان دو، میں نے آگ میں چھلانگ لگا دی رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ نے کہا مال دو، میں نے اپنا سارا مال مہمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آپ نے سن رکھا ہوگا حضرت ابراہیم بغیر مہمانوں کے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ رب نے مجھے کہا بیٹے کو قربانی دے دیں، میں نے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی۔ میں اللہ مجھے کہتے گئے، میں اللہ کی مانتا گیا، ہاں آنا خلیل الرحمن، ایک وقت آیا کہ میں اللہ کا خلیل بن گیا۔ اللہ نے اپنے خلیل سے کہا جان دو، اس نے کہا نار میں حاضر ہوں۔ نار کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے اپنے خلیل سے کہا جان دو، اس نے کہا نار میں حاضر ہوں۔ رسول اللہ نے اپنے خلیل سے فرمایا جان دو، اس نے کہا غار میں حاضر ہوں۔ اللہ نے اپنے خلیل سے فرمایا اپنا مال میرے بندوں کی ضیافت اور مہمان نوازی کے لیے قربان کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے خلیل سے فرمایا مال دو۔ حضرت ابراہیم نے بھی اپنا مال رب کی رضا کے لیے مکمل وقف کر دیا۔ ابو بکر بھی پورے گھر میں جھاڑو دے کر گٹھڑی باندھ کر سارا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ رب نے اپنے خلیل سے کہا اولاد کی قربانی دے، انہوں نے کہا اسماعیل حاضر ہے۔ میرے نبی نے بھی فرمایا
ابو بکر تو بھی میرا خلیل ہے، قربانی دے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری عائشہ حاضر ہے، میری اسما حاضر ہے۔ اسما کے چہروں پر ابو جہل تھپڑ مار کر کہتا ہے بتا تیرا بابا کہاں ہے، تمہارے نبی کہاں ہیں؟ حضرت اسما کہتی ہے جھوٹ بولنے کی میری عادت نہیں، معلوم ہے وہ کہاں ہیں، نہیں بتاؤں گی تجھے۔ وہ تھپڑ مارتا ہے، چوکھٹ پہ جا کر لگتی ہیں، چہرہ زخمی ہو جاتا ہے، کان پھٹ جاتے ہیں، بالیاں گر جاتی ہیں۔ بیٹیوں والوں کو پتا ہے، سگا بھائی آپ کا جو آپ کی بچیوں کا چچا تایا لگتا ہے، وہ بھی اگر آپ کی بیٹی پر تھپڑ مارے آپ اس کو برداشت نہیں کرتے، چاہے جائے کہ دشمن رسول اور دشمن خدا ابو جہل تھپڑ مارے۔ لیکن جب حضرت اسما کو ہوش آیا، خیال آیا کہ میرے بابا اور اللہ کے نبی غار ثور میں بھوکے ہیں، وہاں کھانا پہنچانا ہے، کھانا لے کر وہاں گئیں تو چہرہ چھپایا ہوا ہے کہ کہیں یہ نشانات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ نہ لیں۔ حضور نے محسوس کیا، ابو بکر کو متوجہ کیا۔ حضرت ابو بکر نے جب دیکھا، پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگے ابا جان وہ ظالم آیا تھا، اس نے مجھے تھپڑ مارے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے اس وقت فرمایا تھا اللہ میری اولاد کی قربانی بھی قبول فرما لے۔ ایک رب کا خلیل ہے، ایک اللہ کے رسول کا خلیل ہے۔ جو رب کا خلیل ہے نا، اللہ اس کے بارے میں قرآن میں کہتے ہیں سورہ مریم میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ توجہ ہے نا، جو رب کا خلیل ہے اللہ نے بھی اس کو صدیق کہا ہے، اور جو میرے نبی کا خلیل ہے، معراج کی رات میں میرے نبی جب معراج کر کے واپس آ رہے ہیں، اللہ میری بات کون مانے گا؟ جب میں جا کر صبح لوگوں کو بتاؤں گا کہ رات کی تاریکی میں مکہ سے چلا ہوں، بیت المقدس پہنچا ہوں، انبیاء کی امامت کرائی ہے، پھر پہلا دوسرا تیسرا چوتھا اور ساتویں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر جنت اور دوزخ، یہ سارے مناظر دیکھ کر میں صبح تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ میرے اللہ جب میں جا کر لوگوں کو کہوں گا تو میری بات کون مانے گا، کون تصدیق کرے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اور کوئی تصدیق کرے نہ کرے ابو بکر تصدیق کرے گا۔ اور ابو بکر نے تصدیق فرمائی، اور اس وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اس دھرتی پر اگر کوئی صدیق ہے تو ابو بکر ہے۔ اس نے بھی اپنے خلیل کو کیا کہا؟ صدیق کہا، انہو کان صدیقا نبیّا، انہوں نے بھی اپنے خلیل کو صدیق کہا۔ جو رب کا خلیل ہے نا، جب وہ امتحانوں کی بھٹیوں سے نکل گیا، آزمائشوں سے نکل گیا، 100% نمبر لے کر پاس ہو گیا، تو اللہ نے بطور انعام کے کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تجھے لوگوں کا امام بنایا ہے، پیشوا بنایا ہے، مقتدا بنایا ہے۔ یہ اس معنی میں نہیں ہے جس طرح لوگوں کا نظریہ ہے کہ امامت کا درجہ نعوذ باللہ نبوت کے درجے سے آگے ہے، کہ نبی تو وہ پہلے تھے اب اللہ نے ان کو اپنا امام بنایا، نہیں۔ یہ اس معنی میں ہے کہ اے ابراہیم آج کے بعد آخری نبی تک جتنے بھی انبیاء اور رسل آئیں گے وہ تیری اولاد میں سے آئیں گے۔ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو امام بنایا ہے، پیشوا بنایا ہے، سارے نبی آپ کی اولاد میں سے آئیں گے۔ رب کا خلیل امتحانوں میں سے پاس ہوا تو رب نے ان کو امامت عطا فرمائی، اور میرے نبی کا خلیل بھی جب امتحانوں میں سے پاس ہوا تو وفات سے پہلے پیر کے دن میرے نبی کی وفات ہوتی ہے، جمعرات کا دن عشاء کی نماز کا وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت درست نہیں، بار بار غشی طاری ہوتی ہے،
جب آپ کو ہوش آیا تو فرمایا اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ رب نے اپنے خلیل کو امام بنایا، میرے نبی نے بھی اپنے خلیل کو امام بنایا، اپنی موجودگی میں اپنے مصلی کا وارث بنایا۔ لوگوں ہم مانتے ہیں شان ہے عمر کی بھی، شان ہے عثمان کی بھی، عظمت ہے علی المرتضیٰ کی بھی، عظمت ہے باقی اصحاب رسول کی بھی۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں، اس وقت حضرت علی کہاں تھے؟ مدینہ سے باہر گئے ہوئے تھے؟ کسی مہم پہ گئے ہوئے تھے؟ نہیں، مدینہ میں موجود تھے۔ حضرت علی بھی مدینہ میں موجود تھے، ان کے بڑے بھائی بھی مدینہ میں موجود تھے، میرے نبی کے سگے چچا حضرت عباس بھی مدینہ میں موجود تھے، عباس کے بیٹے عبداللہ، عبیداللہ، فضل وہ بھی مدینہ میں موجود تھے، حضرت حسن بھی مدینہ میں موجود تھے، حضرت حسین بھی مدینہ میں موجود تھے، حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ بھی مدینہ میں موجود تھے، مگر میرے نبی نے اپنے مصلی پر امام کس کو بنایا؟ بولیں۔ میرے نبی نے بتایا میرا کنبہ، میرا قبیلہ، میرا خاندان، میرا چچا، میرے بھتیجے، میرے نواسے پیچھے کھڑے ہوں گے، اگر امامت پر کھڑا ہوگا مصلی پر تو ابو بکر کھڑا ہوگا۔ ایک دن جو میرے نبی کی طبیعت سنبھلی نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آپ اگر گئے ہیں تو دیکھ کر آئے ہوں گے، نہیں گئے تو اللہ آپ کو لے جائے، اس دجالی فتنے سے اللہ ہمیں نکالے۔ اللہ کا گھر ویران پڑا ہے، دیکھتے ہوئے اتنا دل کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ آج کا مسلمان اس قدر ایمان میں کمزور ہو چکا ہے، یہودیت کے، عیسائیت کے، کفار کے کہنے پر اس نے اللہ کے گھر کے دروازے مسلمانوں کے لیے بند کر دیے ہیں، محض اس وجہ سے کہ کہیں موت نہ آ جائے۔ بچ جائیں گے موت سے؟ قبرستان جو بھرے پڑے ہیں یہ سارے کرونا سے مرے، آج جو مر رہے ہیں سب کرونا سے مر رہے ہیں۔ پہلے تو ہارٹ اٹیک سے بھی مرتے تھے، پہلے تو شوگر سے بھی مرتے تھے، پہلے تو بلڈ پریشر کے ہائی ہونے کی وجہ سے بھی مرتے تھے، پہلے تو ایکسیڈنٹ میں بھی مرتے تھے۔ اب کوئی بھی نہیں مر رہا، نہ ایکسیڈنٹ میں، نہ ہارٹ اٹیک میں، نہ کسی اور صدمے میں، نہ کسی اور بیماری میں، اب صرف اسی میں مرنے لگے ہیں۔ نہیں ہو بھائیو، صرف اور صرف زندگی سے محبت ہو گئی ہے مسلمان کو، مال سے محبت ہو گئی ہے مسلمان کو، اقتدار سے محبت ہو گئی ہے مسلمان کو، اس وجہ سے، ورنہ تو مومن کے لیے موت سے بڑھ کر کوئی تحفہ ہی نہیں، کیونکہ یہی ایک حد فاصل ہے، یہی بندہ کراس کرتا ہے تو اس کو رب سے ملاقات ہوتی ہے۔ سنا ہے نا، مومن کے لیے موت کیا ہے؟ راحت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے، تحفہ بھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ جنت میں مزوں میں کافر ہی رہنا پسند کرے گا، قید میں رہنا مسلمان پسند نہیں کرے گا، مسلمان تو رب کے پاس جانا پسند کرے گا۔ گئے ہو تو دیکھ کر آئے ہوگے کہ جب آپ ریاض الجنہ میں محراب رسول کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے بائیں جانب ایک دیوار ہی ہے، یہی حجرہ عائشہ ہے جو روضہ اطہر ہے، یہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ آواز پہنچی میرے نبی کے کانوں میں کہ نماز شروع ہو چکی ہے، طبیعت جو ذرا سنبھلی، فرمایا جلدی سے مجھے وضو کراؤ، میں بھی مسجد میں جا کر نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور کیفیت کیا ہے؟ میرے نبی اپنے مبارک قدموں سے چل نہیں سکتے،
دو بندوں کا سہارا لیا ہے۔ اٹھاؤ بخاری، مسلم، ترمذی حدیث کی کتب، بتایا گیا اس میں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک زمین پر گھستے ہوئے آ رہے ہیں۔ میرے نبی اس حال میں کہاں آ رہے ہیں؟ یہ رجب کا مہینہ ہے، مسلمان روزے بھی رکھے گا، یہ رجبی کے حلوے پکا کر بھی کھائے گا، یہ 27ویں شب کو جاگنے کی رات بھی بتائے گا۔ اس رات میں ملا ہوا مسلمان کو جو تحفہ ہے وہ کون سا ہے؟ نماز جب فرض ہوئی تھی، کب ہوئی تھی؟ شب معراج میں۔ مسلمان نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، میٹھے پکا کے کھانے کے لیے تیار ہے، ایک رات کو عبادت سمجھ کے اس میں جاگنے کے لیے تیار ہے، جس کا کوئی ثبوت نہیں، مگر وہ نماز جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، یہ نبی کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں کر سکتا، میٹھے پکا کے کھا سکتا ہے یہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اطہر برابر میں ہے، آواز پہنچی ہے اس حال میں کہ دو بندوں کا سہارا لے کر، اور نماز کون پڑھا رہے تھے؟ جماعت تو شروع ہو چکی تھی، قرات ہو رہی ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھ لی ابو بکر نے، اگلی سورت کی تلاوت چل رہی ہے۔ میرے نبی نے جیسے ہی اپنی کھڑکی مبارک سے پردہ ہٹایا، اس طرف کے جو صحابہ تھے جب انہوں نے محسوس کیا کہ حضور آ رہے ہیں تو انہوں نے بھی سبحان اللہ اس طرح کی آواز نکال کر لقمہ دیا ابو بکر کو، ابو بکر حضور آ گئے۔ کیا مطلب تھا؟ جب حضور آ گئے تو اب مصلی چھوڑ دیں، حضور آ گئے تو حضور جہاں موجود ہوں وہاں تو مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر نے بھی اپنے قدم پیچھے ہٹائے۔ کیوں ہٹائے؟ حضور آ گئے۔ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہر جگہ موجود ہیں، حاضر و ناظر ہیں، اس مجلس میں بھی ہیں، لیکن مصلی چھوڑنے کے لیے مولوی تیار نہیں، وہ کہتے ہیں حضور موجود ہیں مگر مصلی میں نہیں چھوڑوں گا۔ میں کہتا ہوں بچوں، یا عقیدہ چھوڑ یا مصلی چھوڑ۔ جہاں میرے نبی تھے وہاں ابراہیم خلیل اللہ بھی امام نہیں بن سکے معراج کی رات میں، موسیٰ کلیم اللہ بھی امام نہیں بن سکے، جبریل نے میرے نبی کا ہاتھ پکڑا، 1.25 لاکھ نبیوں کے امام بنایا، میرے نبی کو مصلی پہ لائے، تو کہتا ہے حضور یہاں موجود بھی ہیں اور مصلی پہ بھی خود کھڑا ہوا ہے۔ خیر، ابو بکر نے محسوس کیا کہ حضور آ گئے، اب مصلی پر مجھے نہیں کھڑے ہونا۔ ابو بکر نے قدم پیچھے ہٹانے شروع کیے اور میرے نبی نے آواز لگائی مکانک ابا بکر، مکانک، اپنی جگہ پہ کھڑا رہے ابو بکر۔ توجہ ہے؟ کیا فرمایا؟ مکانک کا معنی کیا ہے؟ اپنی جگہ پہ کھڑا رہے۔ وہ جگہ کس کی تھی؟ جی، یہ مصلی کس کا تھا؟ میرے نبی کا۔ میرے نبی نے بتا دیا کہ آج کے بعد یہ جگہ میری نہیں رہی، ابو بکر میرے بعد اس مصلی کا امام تو ہے۔ اپنے بعد خلافت کے لیے، امامت کے لیے چنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ابو بکر پھر بھی قدم پیچھے ہٹا کر چلے گئے۔ حضور آئے، تشریف لائے، مصلی پر بیٹھ گئے، تشریف رکھے حضور نے، اور حضور نے وہیں سے قرات شروع فرمائی جہاں سے ابو بکر نے چھوڑی تھی۔ میں نے بتایا ابو بکر فاتحہ پڑھ چکے تھے، اگلی سورت شروع کر چکے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے قرات شروع کری۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ ہوتے ہیں امام ہو تب بھی وہ پڑھے، جو پیچھے کھڑا ہے وہ بھی پڑھے۔ میں کہتا ہوں یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف میں مصلی رسول پر آخری نماز ہے، آخری نماز۔ میرے نبی نے فاتحہ نہیں پڑھی، میرے نبی نے قرات وہاں سے شروع کی جہاں سے ابو بکر صدیق نے شروع کی تھی۔ اگر میرے نبی کی آخری نماز فاتحہ کے بغیر ہو سکتی ہے تو ہم حنفیوں کی نماز بھی فاتحہ کے بغیر ہو جاتی ہے۔ تو نہیں مانتا تو نہ مان۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے قرات شروع فرمائی۔ اب کیفیت یہ ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت کی خرابی کی وجہ سے
نحیف آواز، آہستہ سے آواز سے نماز پڑھا رہے ہیں۔ ابو بکر مکبر کی حیثیت سے لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ گویا کہ حضور بتانا یہ چاہتے ہیں، ابو بکر میں تو صرف یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا تیری امامت کا منکر کون ہے، کون ہے جو تجھے امام نہ مانے۔ ایک دن ایسا ہوا حضرت ابو بکر صدیق نماز کے وقت پہ نہیں پہنچ سکے، تاخیر ہو گئی۔ مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا نماز میں تاخیر ہو رہی ہے، امام صاحب ابھی تک نہیں پہنچے ہیں، تو انہوں نے حضرت عمر سے فرمایا کہ آپ نماز پڑھا دیں۔ حضرت عمر مصلی پہ آئے اور نماز شروع کی، اللہ اکبر، اور برابر ہی تو حجرہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک تھا۔ آواز پہنچی نا میرے نبی کے کان میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکے، بیماری کی کیفیت میں ہے، خود تشریف نہیں لائے نماز کے لیے، لیکن عمر کی آواز پہچان گئے۔ حضور نے محسوس کر لیا کہ یہ آواز میرے خلیل کی تو نہیں ہے، جس کو میں نے اپنے مصلی کا امام بنایا، یہ آواز اس کی تو نہیں ہے۔ میرے نبی نے وہیں سے فرمایا لا 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 یأب اللہ والمؤمنون، اللہ بھی نہیں مانتا عرش پر اور مومن بھی نہیں مانتے فرش پر کہ ابو بکر کی موجودگی میں کوئی اور مصلی پر امامت کرائے۔ فرمایا عمر سے کہو نماز توڑ دے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، زندگی میں پہلی نماز ابو بکر صدیق نے جو پڑھائی تھی، کون سے دن کی کون سی نماز تھی؟ اگر آپ نے جاگ کر سنا ہے تو بتائیں۔ ایک دو بندوں نے جاگ کے سنا ہے، باقی سو رہے تھے۔ جمعرات والے دن عشاء کی نماز سے ابو بکر صدیق نے امامت شروع کرائی۔ جمعرات کے دن ایک نماز پڑھائی عشاء کی، جمعے کے دن کی 5 نمازیں، ہفتے کے دن کی، اتوار کے دن کی کتنی ہو گئیں؟ 16۔ پیر والے دن فجر کی نماز 17۔ پیر والے دن ظہر کی نماز سے پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ تو حضور کی مبارک زندگی میں ابو بکر نے میرے نبی کے مصلی پر کتنی نمازیں پڑھائیں؟ یاد رہے گی یہ بات، بھول جاؤ گے؟ کتنی نمازیں پڑھائیں؟ میں نے دن بھی بتا دیا آپ کو، اوقات بھی بتا دیا آپ کو کہ کون کون سی نمازیں پڑھائیں۔ یہ جو جمعرات کا دن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز خود پڑھائی، اس حال میں کہ سر مبارک پہ پٹی باندھی ہے، میں نے پچھلے جمعہ بتایا، تیز بخار ہے۔ نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، حضور فرما رہے ہیں ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہے، چاہے تو آخرت کو اختیار کرے، فاختار الآخرہ، اس بندے نے آخرت کی حیات کو، زندگی کو پسند کیا ہے۔ اتنی بات ہوئی تھی، صحابہ سن رہے ہیں مزے لے لے کر، ابو بکر نے رونا شروع کر دیا۔ میرے نبی کے کانوں تک ابو بکر کے رونے کی آواز آئی۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ بات حضور کسی بندے کی فرما رہے ہیں، ان اللہ خیر عبدا، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، یہ نہیں بتایا کہ وہ بندہ کون ہے۔ اپنا تعجب کا بعض صحابہ نے اظہار کیا، ابو بکر تجھے کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہو؟ ابو بکر نے کہا تمہیں کیسے سمجھاؤں، وہ بندہ میرے نبی کے سوا ہو ہی کون سکتا ہے جس کو اللہ اختیار دے کہ زندہ رہنا چاہتے ہیں یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں۔ او آپ سمجھ نہیں رہے، سمجھو اللہ کے نبی ہم میں اب رہنے والے نہیں ہیں، یہ جانے والے ہیں رب کے پاس۔ میں تو اس لیے رو رہا ہوں جب ابو بکر کی سسکیوں اور آہوں کی آواز میرے نبی کے مبارک کانوں پر پہنچی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے اور وعظ کا موضوع تبدیل فرما دیا۔ پہلے بات فرما رہے تھے ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، آخرت میں آنا چاہتے ہیں، اس بندے نے آخرت کو پسند کیا۔ ابو بکر کے رونے کی آواز آئی اور میرے نبی نے فرمایا جس نے دنیا میں مجھ پر احسان کیے تھے میں نے ہر ایک کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا۔ جمعرات کے دن ظہر کی نماز کے بعد میرے نبی کا آخری خطبہ ہے، یہ مسجد نبوی شریف میں آخری وعظ ہے، آخری بیان ہے، تمام کتب احادیث نے اس کو نقل کیا۔ فرمایا ایک ابو بکر ایسا ہے، میں نے بڑا زور لگایا کہ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ چکا دوں، میں زور لگانے کے بعد بھی ابو بکر کے احسانوں کے بدلے نہیں چکا سکا۔ رب نے کہا آخرت میں ہم ابو بکر کو راضی کر دیں گے۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ کے اشارے سے فرمایا
لوگوں نے جو گھر بنائے ہیں مسجد نبی شریف کے ارد گرد، ان کے گھروں کی کھڑکیاں پیچھے جانب بھی انہوں نے رکھی تاکہ مسجد میں آنا جانا آسان ہو۔ مسجد کے صحن کی طرف گھر کے پیچھے کی جانب کھڑکیاں رکھی تھیں، مین دروازے دوسری جانب تھے، گلی میں سڑک پر۔ میرے نبی نے فرمایا لا تبقین خوخۃ، کوئی ایک کھڑکی بھی اب باقی نہ رکھو، سب لوگ اپنے گھروں کی کھڑکیاں یہاں سے بند کر دو، مسجد میں کسی کے گھر کی کھڑکی نہیں کھلنی چاہیے، الا خوخۃ ابی بکر، صرف ابو بکر کے گھر کی کھڑکی کھلی رہے گی۔ اگر آپ گئے ہیں مسجد نبی شریف میں، شاید دیکھا ہو، نہیں گئے تو اللہ مجھے بھی آپ سب کو بار بار لے جائے۔ آپ باب السلام سے داخل ہوتے ہیں سلام پڑھنے کے لیے، برابر والا جو دروازہ ہے اس کا نام ہے باب ابو بکر صدیق۔ جب آپ اس دروازے سے اندر داخل ہو جائیں، اندر کھڑے ہو کر باہر کی جانب دیکھیں گے، یہاں پر ہرے رنگ کی پٹی بنائی ہے اور اس پر گولڈن سنہری حروف سے لکھا ہوا ہے ہادہی خوخۃ ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ جگہ ہے، یعنی یہ دروازہ عین اسی جگہ بنایا گیا ہے جہاں حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کی کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ وقت پورا ہو گیا ہے، اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کی سچی محبتوں سے نوازیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ ابو بکر کی تو عظمتیں اور شان اور رفعتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کے لیے اتنا تھوڑا سا وقت ناکافی ہو جاتا ہے، کم پڑ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔